یہ کہا جا رہا ہے سر کہ ان سے ان کی ڈیل ہو گئی ہے اور وہ آئیں گے تو پرائم منسٹر بنیں گے سر. یہ ڈیل کو کون کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف نے وہ ایک بھگوڑا ہے، ایبسکونڈر ہے، کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ مجرم ہے، اور اس کی اپیلیں بھی خارج ہو گئی ہیں، ضمانتیں بھی خارج ہو گئی ہیں. اور جو بھگوڑا ہوتا ہے وہ ضمانت کا حقدار نہیں ہوتا. یہ تو ہے قانون کی بات. اب قانون کے بالا تر ہو کے اس نے ہمیشہ اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا پچھلے 16 مہینے آپ نے شہباز شریف کی صورت میں اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی صورت میں وہ دیکھ لیا آپ نے. اور نواز شریف کا پہلے جلا وطن ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ 10 سال کا مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے اور آ کے جھوٹ بولا میں نے 5 سال کا کیا تھا. جب وہ ایگریمنٹ باہر آیا تو پتہ چلا کہ وہ 10 سال کا تھا، اور اس ڈیل کے نتیجے میں گیا اور ڈیل کے نتیجے میں واپس آیا. پھر باجوہ کے خلاف کل پرسوں وہ جو باتیں کر رہا تھا اس سے پوچھا جائے کہ آپ کہتے ہو 2017 میں اس نے جرم کیا تھا، 2019 میں آپ نے ایکسٹینشن کے لیے شہباز شریف، خواجہ آصف کا انٹرویو آپ پڑھ لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کیسے پھر ایکسٹینشن دے دی. پھر اس سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کے ساتھ ڈیل کر کے یہ ملک چھوڑ کے ابھی گئے تھے. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ 16 مہینے کس کے ساتھ ڈیل کر کے آپ نے وہ اقتدار سنبھالا. چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ 16 مہینوں میں جو ہر میجر پالیسی ڈیسیژنز آپ سے پوچھ کے کیا جاتا تھا، جو شہباز شریف آپ کا سگا بھائی جو سرخیل تھا اس پی ڈی ایم کی جماعتوں کا پرائم منسٹر تھا، وہ کہتا ہے یہ فلائی اوور بھی یہ چیف آف آرمی سٹاف کے بغیر نہیں بنا سکتا میں، یہ اس کی مدد اور اجازت اور اس کی کنسنٹ سے میں بناتا ہوں. تو جو کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اس کا آپ کا سگا بھائی اور اس کے اوپر آپ تالیاں بجا رہے تھے اور خوش تھے، تو آج آپ کو کیا ہوا؟ اس لیے کہ یہ ایک فراڈ جھوٹ پہ مبنی ان کی بات ہے، اور اگر وہ ڈیل کریں گے تو بھی قوم ان کو جانتی ہے، کر لیں وہ جتنی ڈیلیں کرنا چاہیں. عوام ان کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے. عوام ان کے اپنے حلقے لاہور میں اگر آپ چلے جائیں، وہاں کا آپ پول کر لیں، آپ وہاں کے کسی بھی بندے سے انٹرویو کر لیں، مور دین 90% پاپولیرٹی آج عمران خان اور پی ٹی آئی کی ہے. الیکشن کمیشن یہ اور نواز شریف، شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ سارے مل کے اگر دھاندلی کر کے بھی پی ٹی آئی کو ہرا سکتے ہوتے تو یہ 60 دن میں الیکشن کرا دیتے، 90 دن میں الیکشن کرا دیتے. یہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ عوام اب ان کی نہیں سننے والی. عوام کو ان کے خلاف جو نفرت ہے، وہ آج پوزیشن کیا ہے آپ کے ہاں؟ پوزیشن یہ ہے کہ 6.1% جی ٹی پی کو، گروتھ کو یہ مائنس پہ لے آئے. یہ $24 بلین کے ریزرو کو یہ مانگے تانگے کے $1 بلین یا $4 بلین وہ بھی کہتے ہیں جو آپ استعمال نہیں کر سکے اس پہ لے آئے. اور اس کے ساتھ 16 روپے بجلی کے یونٹ کو اٹھا کر کے آج 60 روپے بجلی کا یونٹ انہوں نے کر دیا ہے. اور جو مجھے بتائیں فیکٹریز بند ہو چکی ہیں. اب فیکٹری والا مجھے بتائیں جو لوکل فیکٹری ہے، ملٹی نیشنل تو کب کے بند کر کے چلے گئے ہیں، اور ہر شخص یہاں سے بھاگ رہا ہے ملک چھوڑ کے، پیسہ لے کے بھی بھاگ رہا ہے، اور جو صلاحیتیں رکھنے والا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے وہ بھی یہاں سے بھاگ رہا ہے. یہ تو ان کی پوزیشن ہے. اور مجھے بتائیں کہ 25% اگر سود کا ریٹ ہوگا، کون شخص ہوگا اتنے مہنگی بجلی لے کے اور ساتھ اس 25 روپے کا سود ادا کر کے وہ یہاں فیکٹری لگائے گا یا فیکٹری کو کنٹینیو کرے گا، سسٹین کر سکے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یعنی ملک کی تباہی کے یہ ذمہ دار ہیں یہ شہباز شریف، نواز شریف، پی ڈی ایم کی جماعتیں. اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے. ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں 24-25 کروڑ عوام کو مہنگائی اور بد امنی، تباہی کے دلدل میں پھنسا دیا ہے. اب اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ واحد راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم کریں. کل ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب آپ اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو آپ کے ہاں کچھ ترقی ہونے کا یا ملک کی بقا کا سوال ہے. آج آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ریزرو نہیں ہوں گے، فنڈز نہیں ہوں گے، آپ کے اوورسیز کا آپ نے رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا، وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ چوری کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، وہ اپنا پیسہ دینا انہوں نے بند کر دیا. تو کیا ہوگا؟ ملک کو اس حالت میں کیسے لے کر آئے؟ اور آج اچھا چلو پچھلی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟
کس کے پاس کیا حل ہے؟ الیکشن نہیں کرائیں گے کیا ہوگا؟ کیا یہ کیئر ٹیکر سنبھال لیں گے؟ ان کی کیا سے ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں؟ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو مانے گا کون؟ ان کی اہمیت کیا ہوگی؟ جو لوگ آپ کی اپنی حکومت سمجھیں گے وہ ہوگا جب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ان کے حقوق دیں گے۔ آپ صداقت عباسی کو اٹھا لیا، کون اٹھا کے لے گیا؟ کوئی پتہ نہیں۔ شیخ رشید اس کے ساتھی تھے، ان کو اٹھا کے لے گئے، کوئی پتہ نہیں۔ عثمان ڈار کو اٹھا لیا، ان کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہاں جی اس کے تو وارنٹ تھے۔ بھائی وارنٹ تھے، آپ نے اٹھایا ہے تو کسی عدالت میں تو پیش کرو، کسی مقدمے کا تو بتاؤ۔ تو لیکن یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے، کیا یہ ملک کے لیے سوچیں اور ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے سوچیں؟ وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، جبر، خوف اور ظلم کی فضا ختم کرو، لیول پلینگ فیلڈ دو، ہر کسی کو اپرچونٹی دو، لوگ جس کو ووٹ دینا چاہیں اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے دیں، تاکہ ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے اور وہ اس ملک کو صحیح ٹریک پہ چڑھا سکے، اور اس کا واحد حل ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دو۔ سر جس طرح سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر پول کرائے جاتے ہیں اس میں تو رزلٹ واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف برتری میں ہے، لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں تاریخ آپ کے سامنے ہے، رزلٹ کچھ اور ہوتے ہیں، تو اب پاکستان تحریک انصاف اس چیلنج کا کیسے مقابلہ کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کا رزلٹ پولز کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ کہنا آج دیکھ لو پشاور کا رزلٹ کیا آیا، جیت گئے۔ حویلیاں کا رزلٹ دیں 1 اور 2 دونوں ہمارے تھے، پی ٹی آئی کے تھے، اور اس کے علاوہ جو بعد میں ضمنی الیکشن ہوئے وہ بھی سارا ٹاپ پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لی۔ آپ استور کا رزلٹ دیکھ لو، گلگت بلتستان کا استور کا رزلٹ تمام تر دھاندلی کے باوجود وہاں جیت گئے۔ پہلے اس کا رزلٹ اناؤنس نہیں کر رہے تھے، جب وہ ہو گیا الیکشن کمیشن نے روک لیا، جب الیکشن کمیشن نے دینا چاہا وہ ہائی کورٹ نے روک لیا، چیف کورٹ نے روک لیا۔ دیکھیں تمام ادارے مل کے صرف ایک پارٹی کو کرش کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، آج لوگوں کو اویئرنیس ہے، اور لوگوں نے اس الیکشن کو، ہر الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے، دیکھیں ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے، سیکنڈ لیڈرشپ جیل میں ہے، لوگ جیلوں میں پڑے ہیں یا اٹھا کے لے گئے ہیں یا کوئی انڈر گراؤنڈ ہے، اس سب کچھ کے باوجود لوگ اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں پی ٹی آئی کو، بلے کو۔ لیکن اس کو آپ لوگوں کا کیا علاج کریں گے؟ کیا 25 کروڑ عوام کو ماریں گے؟ کیا کریں گے اس کا حل؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں، سوال لیجیے گا سر، دنیا جانتی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی پاپولیرٹی ریٹ کیا ہے سر، اگر پھر بھی الیکشن ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے، اگر الیکشن ہوتے اور پاکستان تحریک انصاف کی ان کے باوجود بھی حکومت نہیں بنتی تو سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم تو ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں نا، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، ان حالات میں مجھے بتائیں کون کریڈیبل الیکشن مانے گا؟ ان حالات کے الیکشنز کو تو لوگ کہاں تسلیم کریں گے؟ اور لوگ اگر تسلیم انٹرنیشنل ورلڈ نہیں کرے گی، آپ کا نیشنل پبلک نہیں کرے گی، تو اس سے مزید بے یقینی کی کیفیت ہوگی، افراتفری ہوگی، مزید انتشار ہوگا، ملک مزید تباہی کے دہانے پہ پہنچے گا نا۔ آپ ملک کی یہ خدمت تو نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایک شخص کی میں کہتا ہوں نا دشمن